شکار کے احکام. شکار جانتے ہیں؟ شکار کہتے ہیں کسی حلال جانور کو پکڑنا جو کسی کے قبضے اور کنٹرول میں نہ ہو. اگر قبضے اور کنٹرول میں ہے تو اس کا شکار نہیں ہوتا. اگر اس کو مار رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں رہے گا. جو جانور کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کے قبضہ میں نہیں ہے، اس کا شکار دراصل شکار کہلاتا ہے. اور شکار بذات خود حلال ہے، جائز ہے. اسلام نے شکار کو جائز ٹھہرایا ہے بشرطے کہ ایک آدمی احرام کی حالت میں نہ ہو. اگر احرام کی حالت میں ہے تو شکار کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حرم کی سرزمین پر نہ ہو. اگر حرم کی سرزمین پر ہے، حرم کہاں ہے؟ مکہ اور مدینہ میں. تو حرم کے جو علاقے ہیں اس میں بھی شکار کرنا جائز نہیں. اسی طریقے سے ایک آدمی اگر احرام کی حالت میں ہے تو احرام کی حالت میں بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے. شکار کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، یا شکار کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. شکار ایک ذہنی تفریح کا سامان ہے اور بہت سارے لوگ شکار کرتے ہیں، لیکن شکار اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم اس شکار کی ہوئی چیز کو استعمال کریں گے. دل لگی کے لیے اگر شکار کرتے ہیں کہ جانور مار کر کے پھینک دیں گے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا مسلمان ہو یا یہودی اور عیسائی ہو، اور اس نے شکار کی نیت کی ہو. گویا کہ اگر شکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے یا یہودی اور عیسائی نہیں ہے، غیر مسلم دوسرے کوئی مذہب کے ہیں، اور اس نے شکار کیا ہے تو اس کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے اور اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. اس کے علاوہ جو بھی غیر مسلم ہیں ان کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں. اور اس نے شکار جو کیا، شکار کے ذریعہ جانور مر گیا، اس کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ شکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا جانور یا پرندہ ہو جسے بدکنے کی وجہ سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو. ہم نے بتا دیا پہلے ہی کہ شکار اس جانور کا ہوگا جو قبضہ میں نہ ہو. اگر قبضہ میں ہے، اگر ذبح کرنا ممکن ہے، جیسے مرغی ہے، بکری ہے، تو کیا اس کا شکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا شکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو ذبح ہی کرنا ہوگا. اگر ہم بکری کو مارتے ہیں اور بکری مر جاتی ہے تو حلال ہوگا؟ حلال نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ آلہ دھاردار ہو جس سے ہم مار رہے ہیں. جیسے تیر ہے، تیر سے مارا تو جانور مرتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تیر ہے. اسی طریقے سے بندوق کی گولی اگر ہم نے پھینکا ہے تو اس سے بھی اگر پرندہ مرتا ہے تو شکار ہے. اگر پتھر کی چوٹ سے پتھر مارا اور پتھر کی چوٹ سے پرندہ مرتا ہے تو جائز ہے؟ جائز نہیں، کیونکہ پتھر کی چوٹ سے پرندہ مرا ہے، آلہ دھاردار نہیں ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہوگا. گویا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ آلہ دھاردار ہو جس سے اس کو زخم آئے اور اس سے مرے، جس سے خون نکلتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ بندوق چلانے یا سدھائے ہوئے جانور کو بھیجنے سے پہلے بسم اللہ کرے. ایک تو یہ ہے کہ کسی آلہ سے آدمی شکار کرے گا، جیسے بندوق وغیرہ سے شکار کرتا ہے. اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جانور کو سدھاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. شکار کے لیے جانتے ہیں جانور کو سکھایا جاتا ہے. یہاں تک کہ کتا کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھلا جائے گا. لیکن اسی کتا کو آپ نے سدھایا ہے، سکھایا ہے، شکار کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور
کتا سیکھا ہوا ہے، سدھایا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے آپ شکار کرتے ہیں، کتا نے پکڑا ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وہ پکڑتا ہے اسے تم کھا سکتے ہو۔ اِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ جب تم سدھائے ہوئے کتے کو بھیجو، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر تم نے اللہ کا نام لیا ہے، فَكُلْ، تو اسے کھاؤ۔ یعنی کتا جو سدھایا ہوا تھا، سکھایا ہوا تھا، اسے شکار کے ارادہ سے بھیجا تھا اور بسم اللہ کر کے بھیجا، جانور مر گیا، اسے ہم کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شکار ہے۔ تو جانور سکھایا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر جانور سکھایا ہوا نہیں ہے، سدھایا ہوا نہیں ہے، اور ایسے ہی کسی بھی کتے کو بھیج دیا، اس نے شکار کیا ہے، تو کیا اس کو کھانا جائز ہوگا؟ اگر جانور زندہ ہے، اگر جانور زندہ ہے اور اسے ذبح کرتے ہیں تو کھانا جائز ہوگا۔ اگر جانور مر گیا تو اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جانور سدھایا ہوا نہیں تھا۔ کیونکہ جو جانور سدھایا ہوا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے لیے پکڑتا ہے، لیکن جو جانور سکھایا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ آپ کے لیے نہیں پکڑتا، وہ جانور ہے، وہ گیا ہے، پکڑا ہے اس لیے کہ وہ کھائے۔ تو اسی لیے اگر جانور سکھایا بھی ہوا ہے اور اپنے لیے پکڑتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ سارے قاعدے ہیں ہماری شریعت میں۔ ہمارا دین جو ہے نا ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے الحمدللہ۔ یہاں تک کہ شکار جس کو ذہنی تفریح کا سامان لوگ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوری تفصیل ہمارے دین میں پائی جاتی ہے۔ سر ذبح نہیں کریں گے تو بھی کھا سکتے ہیں، جو داردار سے اگر ہم شکار کرتے ہیں تو ہاں، ذبح کی ضرورت۔ بسم اللہ کر کے اگر جیسے ہم نے گولی مارا تھا یا سکھائے ہوئے کتا کو بھیجا اور اس نے شکار کیا، ہمارے لیے شکار کیا، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے کیا ہے تو جائز نہیں ہوگا، ہمارے لیے شکار کیا ہے اور شکار مر گیا ہے، جائز ہے ہمارے لیے۔ جی، اگر ان شرطوں کے ساتھ کسی نے شکار کیا اور شکار کرنے سے جانور مر جاتا ہے تو اسے کھانا جائز ہے، بشرطے کہ کتا نے شکار کس کے لیے کیا ہو؟ شکاری کے لیے کیا ہو، ہمارے لیے کیا ہو۔ اگر شکار کرنے کے بعد جانور زندہ ملے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی شکار کیا، جانور زندہ ہے اور اس کو کوئی ذبح نہیں کرتا ہے، یعنی شکاری شکار کیا، جانور ابھی زندہ ہے، اب چوٹ کی وجہ سے جانور مرتا ہے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا، بلکہ زندہ جانور ہے تو اس کو اب ذبح کرنا ہوگا۔ یعنی ہم نے بندوق مارا، بندوق مارنے سے جانور گر گیا، ابھی جانور زندہ ہے تو اب کو ہم کیا کرنا ہوگا؟ جانور ذبح کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر ہم نے بندوق مارا اور جانور مر گیا لیکن بسم اللہ کر کے ہم نے مارا تھا، اس کو کھانا جائز ہے، اس کو کھانا جائز ہے۔ لیکن جب ہم نے پکڑا ہے اس وقت زندہ تھا تو گویا کہ اس کی موت اب چوٹ سے ہو رہی ہے، ہمارے سامنے میں موت ہو رہی چوٹ سے، اب اس کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔